अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ये कहावत तो सुनी होगी कि अब आया है ऊँट ऊँट पहाड़ के नीचे। तो हकूमत को इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी करानी है, तो अब हकूमत मजबूरन इलेक्शन कमीशन के सामने हकूमत ने हथियार डाल दिए हैं। और इवन अपोजिशन के सामने भी समझे। पहले गालियां दे रहे थे इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इल्ज़ामात लगा रहे थे। इल्ज़ामात तो क्या, बिल्कुल गालियां थीं। लेकिन अब मिन्नत समाजत काम वाला काम शुरू कर दिया गया है और बाबर अमान साहब को टास्क दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के साथ भी बात करें और अपोजिशन के साथ भी बात करें। तो बाबर अमान साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि वो मुशीर हैं पार्लिमानी उमूर के, वज़ीर आज़म के। तो गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाकर मीडिया टॉक भी की। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुँचे, इलेक्शन कमीशन में जा पहुँचे हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मुलाकात की है बाबर अमान ने और पेशकश कर दी है। बड़ी हैरान कुन ये अमल मुझे नज़र आ रहा है कि पहले आप गालियां दे रहे थे, अब आप पेशकश कर रहे हैं ताउन की कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। भाई, अब अगर ताउन करने के लिए तैयार हैं तो फिर गंदा होने की ज़रूरत क्या थी आप लोगों को कि इलेक्शन कमीशन को आप गालियां दे रहे थे, इल्ज़ामात लगा रहे थे करप्शन के, पैसे पकड़ने के, आग लगाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर पर्सनल इल्ज़ामात के नवाज शरीफ के साथ ये राबते में होते हैं, तो इनके एक मियाँ साहब के हाथ की घड़ी तो दूसरे की छड़ी हैं। अब इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेड क्वार्टर बना हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन का माउथ पीस बना हुआ है। ये इस तरह के संगीन नोयत के इल्ज़ामात एक इदारे के सरबराह के ऊपर और ओपनली अलल ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूरी दुनिया देख रही है। सिर्फ मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरी दुनिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रही है, लाइव जा रही थी। और दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये चार चार वज़रा मैदान में कूद पड़ते थे। ये बाबर अमान साहब भी उनमें शामिल है कि बाबर अमान के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़म सवाती ने की थी और एक फवाद चौधरी के साथ भी की थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस तो भेजे, बाबर अमान को गालबन नोटिस नहीं गया, लेकिन जिन्होंने इल्ज़ामात संगीन नोयत के लगाए थे आज़म सवाती और फवाद चौधरी, उनको तो नोटिस गए थे और उनका उनके मुकदमा चल रहा है। मुकदमा ही है ना, हेयरिंग किस चीज़ की होती है, केस होता है, मुकदमा होता है। इनको तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस भेजा गया है और इनको कहा गया है कि भैया क्यों ना आपको तौहीन इलेक्शन कमीशन के तहत कार्रवाई करें, अगर नहीं तो फिर आप सबूत फराहम करें जो आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उस पर अपनी वजाहत करें और जो जो सबूत हैं वो पेश करें इलेक्शन कमीशन में। तो ये भाग रहे थे और डिले कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिले भी शायद इसीलिए करते आ रहे थे इलेक्शन कमीशन को कि इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी का वक्त आ जाएगा और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आ जाएगा, उसमें कानून साजी होगी, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन को मिन्नत समाजत करके कानून साजी पर हम राज़ी कर लेंगे। जो रिजर्वेशन है इलेक्शन कमीशन के या अपोजिशन के, वो हम तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर करेंगे तो इलेक्शन कमीशन राज़ी हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये पीटीआई के वज़रा, मैं अगर लफ्ज़ यूज़ करा, अगर ये प्लान है इनका, ये सोच है या सोच रहे हैं ऐसा होगा कि इलेक्शन कमीशन के जब तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी पर या ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, तो इलेक्शन कमीशन हमें ये जो गालियां दी थी हमने वो हमें माफ़ कर देगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि गालियां माफ़ हो सकती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो इलेक्शन कमीशन के हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं या सवालात उन्होंने जो उठाए थे वो अलग इशू है। और जो इन्होंने गालियां दी हैं इलेक्शन कमीशन को और जो इन्होंने इल्ज़ामात संगीन नोयत के लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इदारे के सरबराह के ऊपर, तो वो मामला अलग है। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं इलेक्शन कमीशन के, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक के, तो फिर इलेक्शन कमीशन कम अज़ कम ये हो सकता है कि उनकी कानून साजी
ایک متفقہ ہو جائے گی اور متنازع نہیں ہوگی، قانون سازی میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کا تعلق قانون سازی کے کرانے کا تعلق میرا نہیں خیال کہ گالم گلوچ اور الزام تراشی کے ساتھ بھی ہے۔ الزام تراشی الگ کیس ہے، اس کا نوٹسز جاری ہو چکے ہوئے ہیں، دو دو تین تین سماعتیں بھی ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن میں، کبھی یہ جا رہے ہیں کبھی نہیں جا رہے، تو کبھی لیٹ پہنچ رہے ہیں، کبھی وکیل کو بھیج دیتے ہیں، کبھی ٹائم درخواست دے دیتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ہمیں مہلت دی جائے، الیکشن کمیشن بھی مہلت دے دیتا ہے، چلو جی مہلت ہے، گھومو پھرو اور اکٹھے کرو ثبوت ہمارے خلاف جو ہیں۔ تو اعظم سواتی ایک دفعہ پیش ہوئے وکیل کے ساتھ، ایک دفعہ ان کے وکیل پیش ہوئے، پھر اسی طرح بابر امان صاحب جو سوری فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے بھی وکیل پیش ہوئے، لیکن فواد چودھری گئے تو پھر سماعت ختم ہو چکی تھی، اس کے بعد گئے۔ یعنی جو ملزم ہے وہ عدالت بیٹھی ہے، جج بیٹھے ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبران جج کا درجہ رکھتے ہیں نا، ہائی کورٹ کے ججز کے برابر اختیارات ہیں ان کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کے پاس کسی کے بھی خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرنے کا، یعنی وہی اختیارات ہے توہین عدالت کرنے کے الزام میں۔ جو ہائی کورٹ کا جج کر سکتا ہے کارروائی، وہ الیکشن کمیشن بھی کر سکتا ہے۔ تو جج صاحبان سمجھے بیٹھے ہیں، ہیئرنگ کر رہے ہیں، اور فواد چودھری جو ملزم ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ سماعت ختم ہو جانے کے بعد پہنچے ہیں الیکشن کمیشن۔ تو یہ تو مطلب اتنا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو، کہ خیر ہے ٹھیک ہے جی، پہنچے تو پہنچے، نہیں پہنچے تو نہیں پہنچے۔ تو بہرحال کیس چل رہا ہے، اور یہ ان کی غلط فہمی ہوگی، میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ان کو رعایت دے سکتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں اس پوری جو جتھا ہے پی ٹی آئی کا، معذرت کے ساتھ جتھا ہی ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی ابھی تک پارٹی نہیں بنی، پاشا صاحب کی گود میں گود لی تھی پاشا صاحب نے، اور شہباز شریف کے بقول کہ بھئی کنٹونمنٹ ایریا جو ہے اس کی جنم بھومی ہے پی ٹی آئی کی، تو باقی تو پارٹی نہیں ہے، یہ ویسے جتھا ہی ہے۔ تو اس جتھے کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب ہیں، اور وہی ان کو سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہی ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپوزیشن کو گالیاں دو، الیکشن کمیشن کو گالیاں دو، اس کو گالیاں دو، اس کو گالیاں دو۔ یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے وزراء کی، جو کم گالیاں دیتا ہے، آہستہ گالیاں دیتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب اس کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھیا ان کی کلاس ہوئی ہے، ہماری بھی کلاس کل ہوگی، اس لیے ہم بھی چار گالیاں دے دیتے ہیں، پھڑکا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا یہ حکومت چلا رہی ہیں، عوام کو ریلیف شلیف، عوام کی کوئی مطلب معیشت کی کوئی فکر نہیں، عوام کی کوئی فکر نہیں، روزگار کی کوئی فکر نہیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو اور اداروں کو کس طرح رگڑا دیا جا سکتا ہے، کس طرح ان کو گالیاں نکالی جا سکتی ہیں، نئی نئے قسم کی گالیاں، بس اس پہ ہی غور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار، یہ جو کابینہ کی میٹنگ بلاتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اس میں ملکی معاملات اتنے شاید ڈسکس نہیں ہو رہے ہوں گے جتنا یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اب کون کون سے الزامات، کون کون سی گالیاں ان کو دینی ہے اپوزیشن کو، یہ تلاش کرو۔ جو نئی گالی لے کے آتا، گالی ایجاد کر کے آتا ہوگا، تو اس کو اپریسیشن مل رہی ہوگی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار جتنی یہ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے گالیاں دی الیکشن کمیشن کو، اب عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگا دی ہے بابر امان صاحب کی۔ جی بابر امان صاحب، آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کریں، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کریں، ان کے کوشش کریں کہ ان کا اتفاق ہو اور یہ قانون سازی ہو جائے۔ تو حکومت نے پلان تو یہ بنایا ہے پہلے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا، اور پہلے 8 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اب 8 تاریخ کو کیونکہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی طلب کی گئی ہے، اور کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، کل یعنی جمعے کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جانا ہے،
اس کا ایجنڈا سیٹ کیا جائے گا، طے کیا جائے گا۔ حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے اور الیکشن کمیشن کو بھی آن بورڈ لے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ظاہر مشیر ہیں وزیر اعظم کے، بابر امان صاحب نامور وکیل ہیں، اور تو ان کے ساتھ ملاقات تو کی انہوں نے، وہ گئے الیکشن کمیشن، بابر امان چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات کی، لیکن ان کو پیشکش کی ہے بابر امان صاحب نے کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ریزرویشن ہے الیکشن کمیشن کے وہ ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے بھی اپریشیٹ کیا کہ جی ویل ڈن، بہت اچھا، اگر آپ کے ریزرویشن ہمارے دور کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ادارے کے، جو ایک جنون ریزرویشن ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ قومی مفاد میں ایک اچھی قانون سازی ہو، جس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، جو مسائل پیدا نہ کرے، جس سے انتخابات واقعی انتخابات میں شفافیت ہو۔ یہ نہ ہو کہ اپوزیشن الزام لگاتی رہے کہ انہوں نے دھاندلی کی، اور نظر بھی آ رہا ہو کہ بھیا یہ دھاندلی کا طریقہ کار ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اچھی شفاف قانون سازی کی جاتی ہے تو ہم بھی اپریشیٹ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے تو ان کو اپریشیٹ کیا کہ یہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اس میں تو ہم اپریشیٹ کریں گے، تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن کے حوالے سے بھی بابر امان نے یہی بات کی ہے کہ ہم اپوزیشن کو بھی پیشکش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کا یہ بھی مجھے جھانسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ تجربہ یہ بتا رہا ہے، میں کوئی تعصب کی بنیاد پر نہیں بات کر رہا، لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے 3 سال کا، کہ پی ٹی آئی نے جب بھی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے تو جھانسا ہی دیا ہے۔ کبھی بھی ان کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر ان کے درمیان کامیاب بھی ہوئے ہیں، وہ تب ہوئے ہیں جب پی ٹی آئی کی مجبوری ہوتی ہے، پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی حکومت جو ہے اپوزیشن کو خالی ایک دلاسا آسرا، جھوٹا آسرا، خالی بھی نہیں کہیں، جھوٹا آسرا، جھوٹا وعدہ کر کے ان کو اپنا کام نکال لیتی ہے، وقت گزار لیتی ہے۔ مثلاً 29 جو بل تھے ان میں یہ انتخابی اصلاحات کا بھی بل تھا جو منظور کرائے گئے تھے یک طرفہ طور پر، وہ حکومت نے واپس لینے کا وعدہ کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ کہ یہ ہم یہ واپس لے لیتے ہیں، آپ لوگ قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ تو اپوزیشن نے کہا ٹھیک ہے جی، تو 29 بل دوبارہ آپ لائیں گے ایوان میں، ہمارے ساتھ مشاورت کریں گے، ہماری ترامیم اور تجاویز شامل کریں گے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم واپس لے لیتے ہیں۔ اپوزیشن نے قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی تو حکومت مکر گئی۔ ان کے لچھن دیکھیں، اسی بابر امان صاحب سے پریس کانفرنس کرائی گئی، اور دوسرے دن ہی جس دن وعدہ کیا گیا ہے، جس دن اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے، دوسرے دن بابر امان صاحب جو ہے اسکرین پہ آ گئے ٹی وی چینلز پہ کہ جی نہیں جی، ہم تو قانون سازی جو کی ہے تو کی ہے، یہ بل ہم واپس نہیں لیں گے۔ تو جو قومی اسمبلی سے منظور ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں، اپوزیشن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ اب آگے پروسیس میں، یہ بابر امان صاحب کی پریس کانفرنس مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اب وہی بابر امان صاحب پھر میدان میں نکلے ہیں اور اب الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے ہیں، تو اپوزیشن کو آفریں کر رہے ہیں۔ تو اس بابر امان صاحب پہ جو عمران خان صاحب کے ساتھی بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے اس وقت تربیت یافتہ ہیں، تو یہ، اور پہلے بھی بابر امان صاحب ہی خود پریس کانفرنس کر کے مکر گئے تھے، تو اس بابر امان صاحب پہ اپوزیشن کو اعتبار کرنا چاہیے یا الیکشن کمیشن کو اعتبار کرنا چاہیے؟ تو یہ اپنی جگہ پر بہت بڑا سوال ہے۔ اپوزیشن بھی ظاہر ہے، الیکشن کمیشن بھی فیصلہ کرے گا تو سوچے گا، مشاورت کرے گا، اپوزیشن بھی مشاورت کرے گی۔ اس طرح حکومت کے ساتھ آسانی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اپوزیشن کہ ہاں جی آ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی اپوزیشن بیٹھی ہے تو انہوں نے اس کا ناجائز حکومت نے فائدہ اٹھایا ہے، اپوزیشن کے تعاون کا، اپوزیشن کے مذاکرات کا، کہ جی اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے، یہ اپنا فائدہ مانگ رہے ہیں، یہ الزامات لگا کر ان کو بدنام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ نواز شریف، آصف زرداری، تو مریم نواز، تو شہباز شریف کے جو مقدمات ہیں ان میں ریلیف
मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। ये हुकूमत जब इल्ज़ामात लगाएगी तो अपोजिशन क्यों हुकूमत के साथ बैठेगी? अब तो हुकूमत ने प्लान बना ही लिया है अपना कि जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा, और उसमें जो है ये बिल सारे जो है 41 कोई बिल हैं, जिनमें 27 बिल हुकूमत के हैं सरकारी बिल, और 14 बिल जो हैं वो गैर सरकारी हैं, निजी बिल हैं। तो 41 बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बुलाए जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने ये जो बेड़ा उठाया है बाबर रहमान साहब के हवाले, टास्क उनको दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, तो ये देखेंगे, वक्त बताएगा। ये 4-5 दिन में, आने वाले दिनों में बाबर रहमान साहब की फुर्तियाँ चलेंगी, आनियाँ तिजानियाँ होगी उनकी, कभी अपोजिशन के पास, कभी इलेक्शन कमीशन के पास, कभी वज़ीर आज़म के पास। तो देखते हैं क्या नतीजा इसका निकलता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।